السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ ویلکم ٹو بریزن ٹروتھ۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں محترم وزیر اعظم پر تنقید کی جا سکتی ہو۔ دیکھیں جی، ذرائع ابلاغ پہ بیٹھ کر حکومت کے اقدام کے اوپر تنقید کرنا اور ان کے پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ کسی بھی صحافی کا فرض ہے۔ اس کو کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ ہماری لائلٹی جو صحافی کی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور اسٹیٹ میں رہنے والے عوام کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو بھی اس پیراڈائم، اس کلیے پہ بیٹھتا ہے، جو اس چیز پہ فٹ بیٹھتا ہے، جو عوام کے حق میں بات کرتا ہے، جو بھی حکمران اچھی بات کرتا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں وہ کوتاہی کرتا ہے اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو میرے ویلاگز کو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح کی خوفناک قسم کی اور بہیمانہ قسم کی کہہ لیں تنقید کرتا ہوں حکومت پہ، لیکن آج میں تھوڑا سا مختلف کام کرنے لگا ہوں۔ میں محترم وزیر اعظم صاحب کی شخصیت کا تھوڑا سا انالیسس کرنے لگا ہوں۔ وہ انالیسس نہیں جو کہ اکثر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، تھوڑا سا آپ لاجکس کے اوپر بیٹھ کر تھوڑا سا فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انالیسس کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ ہو سکتا ہے شاید اس آج کے بعد میں محترم وزیر اعظم کی ذات کے اوپر کبھی بھی اس طرح سے ان کی شخصیت کے مطابق، ذات تو نہیں، ان کی شخصیت جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر اس طرح سے کبھی انالیسس دوبارہ نہ کروں، لیکن بہرحال کچھ وجوہات ہیں جن میں سے مجھے کرنا میرے خیال سے ضروری تھا۔ ذرائع ابلاغ پہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ محترم کے یو ٹرن اور پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں تھوڑا آگے جا کے بات کروں گا۔ تو سامعین کرام، سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کا سٹارٹ جو ہے لائم لائٹ کے اندر، پبلک کے اندر، وہ ہوا ہی کرکٹ کی وجہ سے ہے۔ 92 کا ورلڈ کپ وہ جیتے، اور he was and he still is one of the best characters پاکستان پروڈیوسڈ، اور اس میں انہوں نے اپنی محنت سے اپنی اسٹریٹجی، آپ سامعین کرام یہ سمجھیے کہ کرکٹ صرف طاقت سے نہیں ہوتا، کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں اسٹریٹجی ہوتی ہے، اسٹریٹجی کے لیے عقل چاہیے، عقل، فہم، پلاننگ، ٹیم ورک، ہر چیز اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور خان صاحب نے پروو کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس سے ان کی شخصیت کی، ان کی پرسنالٹی کے بہت سارے اینگلز جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ پھر ان کی ازدواجی زندگی کوئی اچھی نہیں رہی، اور اس کے باوجود مثبت بات یہ ہے کہ ان سب سیٹ بیکس کے باوجود، ایموشنلی انسٹیبل ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے مشن کو، اپنے مقاصد جو زندگی کے اندر انہوں نے گول سیٹ کیے تھے اس پہ کام کرتے رہے۔ اور پھر شوکت خانم، دیکھیں سامعین اکرام، 90s کی دہائی کے اندر جو بھی لوگ بڑے ہوئے ہیں، جو اسکول گوئنگ تھے یا کالج گوئنگ تھے، وہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح خان صاحب ایک اسکول کے کالج میں آ کر ڈونیشن لیتے تھے ہاسپٹل کے لیے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے کے لوگ، جب یہ شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا تھا، وہ لوگ جانتے ہیں، اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اکثر کس طرح ایونٹس آرگنائز کیے جاتے تھے خان صاحب کی طرف سے، لوکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی، ٹو ریز فنڈز۔ تو یہ عوام کے لیے ہو رہا تھا، خان صاحب نے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب کی ذات سے متعلق کوئی سکینڈل یا بزنس کنسرن یا امپائر کوئی چیز ان کے جو ہے متعلق کوئی اس طرح سے کوئی ٹھوس شواہد ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں ان سے متعلقہ لوگوں کے الگ سے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم یا ان کے کچن کیبنٹ یا ان کے سپورٹران سے لگائے جاتے ہیں، ان کی اپنی ذات کے مطابق، ان کی ذات سے متعلق کوئی ایسا جو ہے الزام سامنے میں فی الحال نہیں آیا جو کہ پروو بھی ہو سکا ہو۔ تو سامعین اکرام، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسی شخصیت جس کا کوئی بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جس کے پاس مال و دولت کے انبار نہیں تھے، جس شخص نے کہ کوئی اس طرح کی برادری نہیں تھی جس کے اندر اس نے اپنی زمینوں کو پروٹیکٹ کرنا ہو، یا اس نے اپنی اسٹیٹ یا امپائر کو پروٹیکٹ کرنا ہو، جو کہ اکثر وجہ ہوتی ہے سیاستدانوں کی پاکستان میں سیاست میں آنے کی، یہ ان کی ریزن نہیں تھا۔ تو پھر یہ کی ریزن رہ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی خدمت، عوام کی خدمت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ خود سینس آف اچیومنٹ، خود ایک وزیر اعظم بننے کی خواہش یا طاقت۔ لیکن سامعین کرام، یہاں پہ بھی اگر آپ لاجیکلی بات کریں، طاقت بھی انسان استعمال کرتا ہے کچھ اچیو کرنے کے لیے، اس کے کچھ ٹاپک، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اس کا، یا تو اس نے کوئی برادری کے اندر اپنے آپ کو منفرد مقام دینا ہوتا ہے، یا اس نے اپنی زمینوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اپنی جائیداد کا دفاع کرنا ہوتا ہے، یا اپنے کوئی خاندانی دشمنوں کے ساتھ کورس سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے کوئی معاملات ہمیں خان صاحب کی ذات کے متعلق دکھائی نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد سازشی تھیوریاں رہ جاتی ہیں کہ فلانی لابی نے ان کو سپورٹ کیا، فلانی لابی نے ان کو سپورٹ کیا۔
تھیوریز تو بنانا بہت آسان دنیا میں کام ہے، آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی تھیوری بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس تھیوری کے لیے آپ کو کوئی حقائق یا فیکٹس نہ ضرورت ہوتے ہیں نہ وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ایسی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی اس وقت ہم ذات اور ان کی سٹرگل کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے پاس اگر طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اگر سپورٹ نہیں ہے برادری کے لیول پر، یا اس کی بزنس امپائر نہیں ہے، یا پیسہ نہیں ہے، یا خاص مخصوص حلقوں کے اندر اس کی جان پہچان نہیں ہے، تو وہ پولیٹیکلی سروائیو نہیں کر سکتا۔ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے پولیٹیشین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سب ہی گملے کا ورڈ یوز ہوتے ہیں، بہت ڈیروگیٹری ہے، وہ میں یوز نہیں کرتا، مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر کے ہی انہوں نے ترقی کی، یوں کہہ لیجئے۔ تو خان صاحب نے جب اب میرا تجزیہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی خان صاحب کے بارے میں، کہ خان صاحب نے جب شروع کیا اپنی پولیٹکس تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اگر پولیٹکس کرنی ہے اور کامیاب ہونا ہے یا کہ پاور میں آنا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئیں۔ پرویز مشرف صاحب، ان کا جو تعلق تھا وہ کتنا اچھا کامیاب نہیں رہا، ورکنگ ریلیشن شپ اتنی اچھی نہیں بن سکی، اس کے مختلف ریزنز ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتائیں تھے ان کے ساتھ ان کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہوتی گئی، کچھ ان کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہونے بھی بھی کہہ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا جو دیگر پارٹیز تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان بن بھی اس میں شامل ہے، دونوں کا کمبینیشن ہوا، ان کو موقع ملتا گیا، وہ اپنا رستہ بناتے گئے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیتے، تو کبھی بھی وہ اس مقام پہ پہنچ نہ پاتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے آئے ہیں، تو وہ باقی اس میں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اور اس وقت میں کچھ دنوں پہلے میری نظر سے ایک تصویر گزری جس میں میاں محمد نواز شریف، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ناقد سمجھے جاتے ہیں پولیٹکس کے اندر، ان کے دائیں طرف ہمایوں اختر خان صاحب کھڑے تھے، بائیں طرف غالباً اعجاز الحق صاحب کھڑے تھے، دونوں کا فوج سے کیا تعلق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، پھر ان کی ٹیم کے اندر گوہر ایوب خان وغیرہ، یہ سب حقائق ہیں، اور اس کے بعد ارتقاء ہوا، تبدیلی آئی، اور وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے، لیکن جس طاقت میں، جس پولیٹیکل اسٹرینتھ کے اوپر وہ آئے، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور کردار شامل ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اگر ہم یہ چیز ڈینائی نہیں کرتے اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے سیاست کرنی ہے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر کے پاور میں آئے، تو یہ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ لاجیکل سی بات ہے، ان سے اس چیز کا ڈیمانڈ کرنا، امید رکھنا ہی غلط تھا اور غلط ہے، اور ابھی تک اگر وہ کامیاب رہے ہیں تو انہوں نے وہ غلطیاں نہیں دہرائیں جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اور میاں محمد نواز شریف نے دہرائی، شاید وہ ابھی تک وہ اس لیول کی غلطیاں نہیں کرے، جب وہ کریں گے تو پھر بھی آپ جانتے ہیں ان کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ تو سامعین کرام، اس میں کوئی جو دو رائے نہیں کہ خان صاحب نے کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی سٹرونگ پرسنالٹی ہے، ایک گروپ بنائے بغیر، ایک جتھا بنائے بغیر، کسی برادری کی سپورٹ کے بغیر، بزنس پاور کی سپورٹ کے بغیر ایک انسان نے سٹرگل کی ہے، آپ کو اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے۔ آج وہ ایک جگہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کا مقام ہے، وزیر اعظم پاکستان کا بن جانا ہر بندے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی درست ہے کہ ان کو سپورٹران بڑے طاقتور سپورٹران تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں رہنے والا کوئی شخص بھی اس تصور کر سکتا ہے کہ ان مخصوص سپورٹران یا ان مخصوص حلقوں کی مدد کے بغیر کوئی بھی سیاستدان جو آج سیاست میں آتا ہے وہ اقتدار کے ایوان تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر پہنچ سکتا ہے جی تو خان صاحب نے بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، یا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے، کوئی اس لیول تک گیا ہو سیاستدان، تو پھر بھی قصور ہے خان صاحب کا۔ ادروائز آپ ان کو ایک اچھا سیاستدان، پاکستان کی ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا سیاستدان، ایک کامیاب انسان سمجھ سکتے ہیں جس نے زندگی کے اندر بہت ساری سٹرگل کی، اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے 90 کی دہائی میں کہ لوگ جو سیاست سے اویئر تھے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک کرکٹر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم سے، جو 90 میں وزیر اعظم تھے میاں صاحب، ان کا اتنا بڑا مخالف بن جائے گا اور ان سے اقتدار چھین لے گا، اور اس چھیننے کا طریقہ وہ کوئی مختلف نہیں تھا جس سے
اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہسٹری ہیز ریپیٹڈ اٹ سیلف کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان مقتدر حلقوں کی مدد سے ہی پیپلز پارٹی کا تختہ گول کیا، اور پھر ان کا اپنا خان صاحب نے وہی ان کے ساتھ کیا جو وہ باقیوں کے ساتھ کرتے رہے. تو یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، یہ اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اور آج کے مقام پر آ کر یہ کہہ دینا کیونکہ دیگر پارٹیز جو ہیں سیاسی میچورٹی کو پہنچ چکی ہیں تو خان صاحب کو بھی سیاسی میچورٹی کا کوئی نہیں پہنچی. آپ ابھی دیکھ لیجئے 2 سال پہلے میاں صاحب جب جیل میں تھے اس کے بعد چیف کی ایکسٹینشن دی گئی، اسی چیف کی ایکسٹینشن دی گئی جس کے بارے میں میاں صاحب نے نام لے کر جلسوں کے اندر تنقید کی. پھر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے وہ اسی شخصیت کو ایکسٹینشن بلا مشروط جو ہے ایکسٹینشن کے اوپر انہوں نے سپورٹ کی. اب اس کی دلیل کچھ بھی دے دی جائے کہ نہیں جی وہ شخصیت نہیں، اس عہدے کی وجہ سے کیا گیا اور ملک کو ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی بھی باشعور جانتا ہے انسان کہ کہاں پر فلیکسیبلٹی نواز شریف صاحب نے دکھائی. تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، اگر میاں صاحب جو ہے میچور ہو چکے تھے اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے لیا تھا اور وہ پیور ڈیموکریٹ بن چکے تھے، تو پھر وہ میمو گیٹ اسکینڈل میں وہ کیا ہوا، اور پھر اس کے اندر کیسے وہ کوٹ پہن کر وکالت والا ڈریس پہن کر چلے گئے. بہت سارے ڈیموکریٹس جو ان کے نظریاتی سمجھ بیٹھے تھے ان کے دل اس دن ٹوٹ گئے تھے. اور اس کے بعد الیکشنز 2013 کے اندر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، یہ کب تک ابھی دیکھ لیجئے، جو دور آپ نہ جائیں ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ معاملات اسی طرف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں نظریاتی کی بات یا نظریاتی سٹینڈ جو ہیں یہ صرف عوامی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں اور اپنی ایک نیش کریٹ کرنا، مطلب ایک خاص اپنے آپ کو تھوڑا مختلف شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ریالٹی تو یہی ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے اور ابھی تک بھی موجود ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، سروائیو کرنا ہے، تو آپ کو یہاں پر بڑے طاقتور دوست چاہیے، ادروائز آپ نہیں چل سکتے. اور اس میں ارتقاء کا اگر عمل لانا ہے تو اس کا طریقہ ایک ہی تھا جو کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی لے کر آئے تھے. بہرحال ہم اس وقت ٹاپک ہمارا جو ہے وہ خان صاحب ہیں، تو خان صاحب اس وقت بہترین سیاست کر رہے ہیں جی. ان کی سیاست کا جو ہے اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ان کی کامیابی سے کچھ آپ چھین نہیں سکتے. وہ کامیاب ایک سیاستدان ہیں، ایک کامیاب شخصیت ہے اور واقعی ان کے ہزاروں لاکھوں فینز ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے آپ نے اس ملک کے اندر سروائیو کرنا ہے. اب مورلز کی یا آپ کہیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تو چاہے آپ ان پہ جتنی مرضی تنقید کر لیں لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج ہمارے وزیر اعظم نہیں ہیں. جو ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں. تو سامعین کرام، آج کا ویلاگ یہی تھا کہ تھوڑا سا میں نے کھول کر جو ان کی تنقید کی جاتی ہے خان صاحب کے اوپر اس کو تھوڑا سا کہ نیوٹرل طریقے سے، اور جو میری ہمیشہ کوشش دیکھیں جی، خان صاحب اچھا کام کریں، میاں صاحب اچھا کام کریں یا کوئی تھرڈ پارٹی اچھا کام کرے، جو لوگ ملک کے لیے اچھے مثبت کام کریں گے، پازیٹیو کام کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی تعریف کریں گے، اور جس سے ملک کو عوام کو نقصان ہوگا ہم اس پہ تنقید کریں گے. یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے، یہ ہمارا موٹو ہے، ہمارا فرض ہے کسی بھی صحافی کا، نہ اس سے کچھ زیادہ ہے نہ اس سے کچھ کم ہے. تو سامعین کریم، آج تک کے لیے سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.